ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہونے والا احتجاج، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس احتجاج پر ہم نے دیکھا کہ پوری جو اپوزیشن ہے متحد دکھائی نہیں دے رہی، کوئی تیار ہے، کوئی آدھا ادھورا تیار ہے، اور کسی کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مورلی تیار ہے لیکن فزیکل اپیرنس وہاں پر ہوگی نہیں، نہ جانے کس قسم کے تیار ہیں، چاہ کیا رہے ہیں، یا پھر چاہ رہے ہیں کہ اگر مولانا نے وہاں پہ کچھ جم غفیر واقعی اکٹھا کر لیا جس کو جم غفیر کہا جا سکتا ہے تو چلے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے، پھر ہم تماشا یا ڈرامہ جو ٹی وی پر دیکھیں گے۔ اب بڑا سمارٹلی جو ہے نا اپوزیشن بھی کھیل رہی ہے، اس کو باقاعدہ کھیلنا کہتے ہیں سیاسی طور پہ۔ اچھا جی، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ اخلاقی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اچھا سوچیں گے جانا ہے، کبھی کہتے ہیں چلے جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سب لوگ کنفیوز ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کنفیوز کیوں ہے، یہ انتظار کریں 11th آر کا کہ جو سچویشن ہوگی پھر گاڑیاں بھر کے جا سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مولانا وہاں جا کے شرمندہ نہ کروا دیں کہ کوئی آئے ہی نہ مدرسوں کے چند بچوں کے علاوہ۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو بھی کسی حال میں جیل سے نکلنا ہے باہر، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے دینے کے بجائے اگر حکومت بلیک میل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے کہ پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، حکومت بھی بیچاری ایموشنلی بلیک میل ہو جائے گی، ان کی بات بھی سن لے گی، اس لیے انہوں نے آخری کوشش ضرور کرنی ہے۔ لیکن حکومت اس تمام تر معاملے پر اگر میں کہوں کہ اپنی تیاری رکھتی ہے اور بہت زیادہ سوچ بچار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی کمیٹی نے کچھ سفارشات تیار کی ہیں۔ ناظرین، کمیٹی نے فی الوقت مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اس آپشن کو آخری آپشن کے طور پہ استعمال کیا جائے، جب کوئی آپشن نظر نہ آئے تو پھر گرفتاری عمل میں آئے، ورنہ گرفتاری کے بغیر حکمت عملی تیار کی جائے کہ گرفتار کیے بغیر کیسے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا، مولانا کو گرفتار کیے بغیر اب آزادی مارچ کو ناکام بنانے کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، کیسے بنائی گئی؟ کمیٹی کی سفارشات وزیر اعظم کو بھی پیش کی جائیں گی۔ سفارشات کی جو حتمی منظوری ہے وہ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی دیں گے۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، سوالات کی جو گتھی ہے وہ سلجھائیں گے، کوئی یہ بال جو ہے کورٹ میں پھینکیں گے ہمارے خصوصی نمائندے صدیق جان کے۔ صدیق، بہت سے لوگ کنفیوز ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن بیچاری خود کنفیوز ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کچھ کر بھی سکیں گے یا صرف تڑیاں ہی لگائے جا رہے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے۔ اگر مولانا کو گرفتار نہیں کیا جاتا صدیق، اور مولانا صاحب اسلام آباد کو اشتعال انگیزی وہاں پہ پھیلاتے ہیں تو کیا خطرہ بڑھ نہیں جائے گا؟ پھر کیا حکمت عملی ہے کہ گرفتار کیے بغیر اس کو آخری آپشن رکھتے ہوئے کیا کیا جائے، کیا کرنے جائیں گے پھر حکومت؟ دیکھیں، حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ مسلسل ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے حکومت کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ پریشان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت بہت کانفیڈنٹ ہے کیونکہ وہ مولانا صاحب کی جو سیاسی ورث ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے اوپر مکمل رپورٹس بھی ان تک آ چکی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، آصف علی زرداری صاحب دعائیں دے رہے ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ اخلاقی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، باقی پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے صرف، اور پیپلز پارٹی سندھ کہہ چکی ہے کہ پنجاب نہیں جاؤں گی۔ تو اگر وہ پنجاب نہیں آئیں گے، اگر وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے تو پھر تو کوئی مولانا کو نہ اخلاقی حمایت کی ضرورت ہے، نہ مولانا کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان نے پرسوں صحافیوں سے ملاقات کی جو کہ غیر رسمی گفتگو تھی، اس میں مولانا نے عمران خان پہ اگر 20 منٹ بات کی ہے تو 45 منٹ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بات کی ہے، اور انہوں نے ایسی سخت باتیں کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت عمران خان سے زیادہ ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر غصہ ہے۔ تو آپس میں شدید تقسیم ہے، لیکن اس بات کو یہ اوپنلی اس لیے نہیں کہتے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ ہم اوپنلی اس بات کا اعتراف کر لیں گے تو اپوزیشن کمزور ہو جائے گی، حکومت مزید کانفیڈنٹ ہو جائے گی۔ یہ جو کمیٹی ایک بنائی گئی ہے وہ مسلسل حکمت عملی بنا رہی ہے، اور اس کمیٹی نے اب رائے یہ دی ہے، مشورہ یہ دیا ہے، سفارش یہ کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری ان کی اس تحریک میں جان ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے آپشنز ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ مولانا کو گرفتار بھی نہ کیا جائے اور ان کے اس آزادی مارچ کو ناکام بھی بنا دیا جائے۔ ایک اور بات کمیٹی نے جو لکھی ہے اپنی رپورٹ میں جو وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا خود اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مولانا خود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس اسلام آباد آنے کو نہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کہا جائے، نہ اس کو دھرنا کہا جائے، بلکہ اس کو مارچ کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، اس کو آزادی مارچ ہی کہا جائے۔ اور مولانا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ 3 سے 4 دن اگر آ بھی گئے تو 3 دن سے زیادہ کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بلاول جو کہ مولانا صاحب کے بھتیجے ہیں، بڑے قریب ہیں،
مولانا صاحب نے اپنے بھتیجے بلاول کو بھی ابھی تک نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں سے نکلنا ہے, کب نکلنا ہے, کتنے دن کے لیے نکلنا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا, نون لیگ کو بھی کچھ نہیں پتا. لیکن اب مولانا نون لیگ کو بھی اب یہ کہنے لگے کہ میں نے آنا ہے, جلسہ کرنا ہے, تو آپ آ جائیں میرے ساتھ. تو ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف دعاؤں کی حد تک مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, اور حکومت بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم مولانا کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ اوور ریئیکٹ کرنے کے مترادف ہوگا, خواہ میں ایک ان کے کارکنان میں ایک شدت آ جائے گی. اچھا صدیق, ایک سوال, جب مولانا میں بہت سے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے, آ بھی جائیں. ٹھیک. اچھا اب سوال یہ ہے صدیق, جو بہت سے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی آئے گا, ہر ذی شعور بندے کے ذہن میں آئے گا کہ جب مولانا کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت کسی طرح گھر چلی جائے, کیونکہ مولانا انتہائی لیول کی نفرت کرنا شروع ہو گئی عمران خان صاحب سے. پتہ نہیں جو پرسنل گرج ہے اس میں ملک کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, مدرسے کے بچوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, سب سے بڑھ کے مذہب کو کیوں استعمال کر رہے ہیں. بھائی مذہب کے نام پر آپ لوگوں کو اسلام آباد لانا چاہ رہے ہیں, منزل اسلام آباد ہے, نام استعمال ہو رہا ہے اسلام کا, شرم نہیں آتی مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ مجھے بتا دیجیے گا, جب ان کا مطالبہ یہ کہ کسی طرح عمران خان گھر چلے جائیں, حکومت گھر چلی جائے, جب حکومت نہیں جائے گی گھر تو مولانا دھرنا نہ دینے پر آمادہ کیسے ہو جائیں گے؟ 3 دن بعد اگر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں, اضلاع کی طرف, ضلعوں کی طرف چل پڑتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, تو کوئی ڈیل ہی ہوگی نا, ظاہری بات ہے, جس کو ہم کہیں گے ڈیل, کوئی شرائط جو مولانا صاحب کی آدھی ادھوری مان لی جائیں گی. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب کی خواہشیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں, بڑی معصومانہ سی ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے, حکومت کو ختم کر کے اور دوبارہ الیکشن کرایا جائیں, اور یہاں تک بھی خواہش نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر اس اسمبلی کو بھی گھر بھیج دیا جائے, تیسری بار الیکشن ہو پھر عمران خان آ جائے, اس اسمبلی کو بھی گھر بھیج دیا جائے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک الیکشن ہوتے رہیں جب تک پیپلز پارٹی یا نون لیگ اقتدار میں نہیں آ جاتے اور ساتھ مولانا صاحب کو حصہ بقدر جثہ مل نہیں جاتا. جب تک مولانا صاحب کو سرکاری گاڑی, سرکاری گھر, پیٹرول, ڈیزل, کھابے, اسرانے, زورانے, شائیے, لسیاں, سب کچھ سرکاری خزانے سے نہیں مل جاتا, مولانا صاحب کہتے ہیں تب تک الیکشن کرائے جاتے رہیں, چاہے 10 بار الیکشن کیوں نہ کرانا پڑے. اس کے بعد مولانا صاحب کو دیکھیں, مولانا صاحب 2 بڑے ان کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت, توہین مذہب کا معاملہ ہے. جہاں تک معاملہ ہے کشمیر کی سودے بازی کا, پہلے تو مولانا صاحب 10 سال کا حساب دے دیں کہ وہ خود جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو وہ کیا کرتے رہے. دوسرا وہ جو توہین رسالت, توہین مذہب یا اسلام کی بات کرتے ہیں, مولانا 88 سے اقتدار کے اندر ہیں, 88 سے اسمبلیوں کے اندر منتخب ہوتے آئے ہیں. مولانا صاحب بتا دیں کہ 30 برسوں میں کوئی 3 اسلامی قوانین بتا دیں جو مولانا صاحب نے حکومتوں کے ساتھ رہتے ہوئے بنوائے ہوں. 3 قوانین بتا دیں, وہ 3 قوانین نہیں بتا سکتے, اور ان کو کہیں کہ 1 سال میں 3 ایسی چیزیں بتا دیں جو یہ حکومت اسلام کے خلاف کرنے جا رہی ہو. بات یہ ہے کہ کوئی عام بندہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی عام سیاستدان جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا, کوئی توجہ نہیں دیتا کہ یار یہ تو سیاست اسی کا نام ہے, جھوٹ کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ میں ہزاروں علماء کا راہبر ہوں, جب وہ ہزاروں علماء کا راہبر ہونے کے ہوتے ہوئے اور دعویٰ کرتے ہوئے, خود کو مولانا کہتے ہوئے, اسلام کا لمبردار کہتے ہوئے, اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہوئے, اسلام کا نمائندہ کہتے ہوئے, جب وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ ایک طرف اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور آپ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر آپ نے جب اوروں کو بتانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے, اور خود آپ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ بیٹھ کے اور جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں. آپ سیاست کریں, دیکھیں پیپلز پارٹی عمران خان پہ سوال اٹھائے, اپوزیشن کا یہ کام ہے. نون لیگ سوالات اٹھائے, الزامات لگائے, اپوزیشن کا کام ہے, اپوزیشن یہ کرتی ہے. عمران خان خود اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں بھی نون لیگ کی حکومت کے بارے میں کہتے رہے جو بعد میں انہوں نے خود کہا کہ یہ تو سیاسی ایک بات تھی. لیکن جب آپ اسلام کا دائرہ لگاتے ہیں, جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, تو پھر اپنا کردار بھی ایک اس مسلمان کی طرح بنائیے جو کہ پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کا راہبر اور رہنما ہوں. تو اس طرح کے پھر جو راہبر اور رہنما ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہبروں سے گلا نہیں, مجھے رازنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا بڑے اچھے شعر یاد آ رہے ہیں. راہبر کمیٹی اور رازن کمیٹی کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ بھی اپنے صحیح کا, جیسے کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی, آپ نے کہا کہ جھوٹ کا نام سیاست. اچھا صدیق میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, مولانا صاحب
جی مولانا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو آ جائیں گے احتجاج کے لیے سڑکوں پر، ان کے ایجنڈے کو مانتے ہوئے، اس پہ لبیک کہتے ہوئے. اگر اتنے لوگ اکٹھے کر سکتے، اگر اتنے ووٹ ہی اکٹھے کر لیتے تو سڑکوں پر آنے نہ پڑتا. آج منسٹر انکلیو کے مزے بھی لے رہے ہوتے، ان کی ٹینشن بھی نہ ہوتی، وہاں پہ فری میں لسیاں بھی پی رہے ہوتے لاکھوں کی، اے سی کا بل دے کر اے سی بھی استعمال کر رہے ہوتے، ہیٹر بھی استعمال کر رہے ہوتے سردیوں میں. یہ بتائیے گا کہ جب وہ لوگ آئیں گے وہاں پہ، ان پہ ظاہر بات ہے ایک دن کا خرچہ لاکھوں میں ہوگا، مطلب کروڑوں میں اس دھرنے میں خرچہ ہوگا. اس حوالے سے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں یہ اب جو اکاؤنٹس کی تفصیلات منگوائی گئی ہیں، یہی چیز تو دیکھی جا رہی ہے کہ جو مدارس کے فنڈز ہیں، کیا وہ مدارس کے فنڈز جو زکوٰۃ، صدقات، فطرانے جو لوگ دیتے ہیں مدارس کو، کیا وہ پیسہ اس دھرنے کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور فنڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سورس آف جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بھی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو مولانا صاحب جتنی اسلام آباد کی آبادی ہے اتنے ہی لوگوں کو لے کر آنے کی بات کر ررہے ہیں. اور آپ نے دیکھو گا سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی پوسٹیں چل رہی ہیں کہ ان کے مطابق تو اگر ایک دیگ 40 لوگ ایک دیگ کھائیں تو کم از کم 30,000 دیگیں جو مولانا تعداد بتا رہے ہیں 15، اگر 50 بندے بھی ایک دیگ کھائیں تو 15 لاکھ لوگوں کے لیے 30,000 دیگیں جو ہیں ایک وقت میں پکنی ہیں. تو اب اسلام آباد آپ نے بھی دیکھا ہے، اب پتہ نہیں اسلام آباد پورے میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ 30,000 دیگیں پک سکیں. یعنی جتنی اسلام آباد کی آبادی ہے اتنے ہی لوگ مولانا صاحب لے کے آ رہے ہیں. تو جتنے اسلام آباد کے گھروں میں ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے اتنا ہی کھانا دھرنے والوں کے لیے پکنا ہوگا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہوگی یا سچائی ہوگی. باقی مولانا صاحب ان میں آدھوں کی تعداد تو مولانا کے ایجنڈے کو فالو کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ دیگیں کھانے والے ہی ہوں گے، جن کو بھوک وہاں پہ لے جائے گی کہ یہ دیکھ تو چلے مل رہی ہے نا، کھانا کھا کے آ جاتے ہیں تو اچھی چلتے بنے کے کھانے کے بعد. میرا خیال ہے کہ ہاں چلے ایک ثواب کما لیں گے، مولانا صاحب بھوکوں کو کھانا کھلا دیں گے. کہ ایک لنگر خانہ یہ جو مولانا کا اس کے اوپر ایک لنگر خانہ یہ مولانا صاحب کہیں کہ عمران خان کوئی تبصرہ نہیں کرے گا، جو بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں عمران خان والے لنگر خانوں چلے بھی جائیں گے تو بعد میں بھی لنگر خانہ. ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جی صدیق اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر جی بس میں یہ کہہ رہا تھا 2014 میں جو لوگ دھرنوں کے خلاف تھے، آج کیونکہ یہ دھرنے عمران خان کے خلاف ہے تو وہ سارے اس کے حق میں ہو گئے ہیں. ہمارے تجزیہ کار، ہمارے صحافی، ہمارے دانشور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.